اللہ رب العالمین نے اس ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کو تقدیر بدلنے والا مہینہ بنایا ہے۔ جس میں اللہ رب العالمین من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، جو اس مہینے میں قیام کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ اور پیوستہ گناہوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ ومن صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو روزے رکھتا ہے اس ماہ مبارک میں، اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی بھلائی والا خیر والا معاملہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح ومن قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ایک سال پچھلے ایک سال اگلے بھلائیوں کے فیصلے لیلۃ القدر کی رات قیام کرنے کے والے کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لیلۃ القدر تقدیر کی رات، قدر کی رات، لیلۃ القدر جسے کہتے ہیں شب قدر، یہ تقدیر کی رات ہے، قدر کی رات ہے، اور قدر کہتے ہیں گننے کو، گنتی کرتے ہیں، قدرم مقدورہ، مقدر کے مطابق تقدیر بدلتی ہے، مقدر کے مطابق حساب و کتاب ملتا ہے۔ لیلۃ القدر بھی گنتی کی رات ہے، کتنی گنتی کر کے رب کو راضی کر لیتے ہو۔ اب یہ گنتی کیسے کرنی ہے؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لیلۃ القدر کے بارے میں بڑی جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور اس رات میں قیام کی ترغیب دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ لو لگانے، کلام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تلک اللیلہ فی الارض عدد الحساب، اس رات میں اللہ کے فرشتے زمین پر کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ زمین پر جتنی کنکریٹ ہے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں، ان سے عدد الحساب، اکثر من عدد الحساب، کنکریوں سے زیادہ تعداد میں اللہ کے فرشتے اس رات میں زمین پر اترتے ہیں، اور کنکریوں سے زیادہ انسان بھی زمین پہ نہیں، یعنی ہر انسان پہ کئی کئی فرشتے ہو سکتے ہیں، نگران لگے ہوئے ہوں، یہ آج کیا گن کے دے رہا ہے ہمیں۔ آپ نے دیکھا ہے پیسے لینے ہو نا کسی سے، اور بینک میں چلے جاؤ، وہ مشین سے نکال کر 1 لاکھ روپے دے دیتے ہیں، انگلیاں نہیں گھماتے، پہلے انگلیاں گھماتے تھے، ابھی مشین سے نکال کر دیتے ہیں، اس پہ آ بھی جاتا ہے کہ اتنے نوٹ ہیں، پھر بھی انسان کیا کر رہا ہوتا ہے، مشین کی طرف بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر جب وہ دے دیتے ہیں الیکٹرانک مشین سے نکال کر، پھر بھی انسان انگلی بجا رہا ہوتا ہے، کتنے ہو گئے، کتنی خواہش ہے ہمیں گننے کی، پھر ایک دفعہ نہیں گنتے، پہلے سیدھے گنتے ہیں، پھر الٹے کر کے اسی نوٹوں کو، گڈی کو گنتے ہیں، ایسے کہتے ہیں نا، تاکہ یہ 1 لاکھ کو ہم کتنی بار گن کے رکھتے ہیں، تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے، ہائے ہائے ہائے،
اللہ کے فرشتے بھی ایسے اطمینان کرتے ہیں جب آپ گن کے رب کو دیتے ہیں، میں نے آج رات جاگا ہے، میں نے آج رات نفل پڑھے ہیں، میں نے آج رات اتنی بار اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی، 2 چیزیں مانگو اللہ سے لیلۃ القدر، اے اللہ معاف کر دے، رحم کر دے۔ جس پر اللہ رحم کرتا ہے اس کو خوشحال کرتا ہے، اور جس کو اللہ معاف کرتا ہے اس کو بھی اللہ خوشحال کرتا ہے، کیونکہ مغفر لی کا مطلب کیا ہے؟ بخش دے۔ جس کو اللہ نے بخش دیا وہ تو برگزیدہ ہو گیا، اس پر تو رحمت ہی رحمت اور برکت ہی برکت نازل ہونے لگ گئی۔ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہوتی اب رجل، ایک آدمی آیا جلدی سے، نماز پڑھی۔ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں مانگنا کیسے ہے۔ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، اگر مانگنا آتا ہو تو اللہ بے حساب دے، کیونکہ اللہ خزانوں کا مالک ہے جن خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ ساری کائنات بھی مانگے تو ایک مچھر کے برابر کمی آتی ہے اللہ کے خزانوں میں، اور یہاں فرشتے اتنے آتے ہیں لینے کے لیے جو کنکریوں سے زیادہ تعداد میں ہیں۔ ایک شخص آیا، نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آ کے اس نے نماز پڑھی، فٹافٹ دعا مانگ رہے، اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا عجلت ایھا المصلی، اے نمازی تو نے جلدی کر دی، اے نمازی تو نے جلدی کر دی۔ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جلدی کر دی؟ میں نے نماز پڑھی، دعا مانگی، کہا تو نے دعا میں جلدی کر دی۔ فقعدت فحمد اللہ، تیرا حق بنتا تھا کہ تو نماز پڑھ کے بیٹھتا، فحمد اللہ وصلی علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا، اور پھر مجھ پر درود بھیجتا، پھر دعا کرتا۔ دعا کا طریقہ کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھنا ہے، اور بیٹھنا کیا ہے؟ وہ جس میں 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، اللہم انت السلام و منک السلام پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں؟ ساتھ ساتھ غلطی کی نشاندہی بھی ہو جائے نا، آگے ایسی رات آ رہی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت جو ہے نا 86 سال کی عبادت سے بڑی ہے۔ آپ کو 86 سال کی بخشش کا پروانہ مل سکتا ہے۔ نیت صاف ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاتھ کھڑے کیے، ہاتھ نیچے کیے، نماز بھی ہو گئی، دعا بھی ہو گئی، کہانی ختم۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا تو نے جلدی کی ہے۔ صحیح حدیث ہے، نماز کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کرتا ہے، وہ سنی ہو یا غیر سنی ہو، شیعہ ہو یا وہابی ہو۔ فوراً ہاتھ اٹھانا سنت کے خلاف ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقت کے خلاف ہے۔ صحیح حدیث سنا رہا ہوں، کیا فرمایا؟ ایک آدمی نے نماز پڑھی، فٹافٹ ہاتھ کھڑے کر اللہم اغفر لی ورحمنی۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی بھی امام دعا مانگتے ہوئے اپنے لیے دعا نہ مانگے، مقتدیوں کو دعا میں شریک کرے۔ صحیح حدیث ہے، سنن ترمذی کی بھی ہے، سنن ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں۔ کیا کیا؟ جب کوئی امام دعا مانگے تو مقتدیوں کو شریک کرے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے امام مقتدیوں کو شریک کرتے ہوئے؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ سلام پھیرا، الحمدللہ رب العالمین، خاموش، آخر صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں کیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بیچ کا ٹوٹا خاموشی سے ہوتا ہے اور نماز کے فوراً بعد ہوتا ہے۔ فقد خالف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میری مخالفت کرتا ہے،
اور جو نبی کی مخالفت کرے وہ نبی کی شریعت پہ نہیں، دین پہ نہیں، اور جو شریعت اور دین پہ نہیں وہ جائے جہنم میں۔ جب نبی کی شریعت کا تو نے خیال نہیں رکھا تو یہ کیا ملے گا؟ اور کوئی کام تو حوصلے سے کر لو۔ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں جو اطمینان سے پڑھنے کا حکم ہے، ہم سارے کام حوصلے سے کرتے ہیں، نماز جلدی سے پڑھتے ہیں۔ اور یہی ہمیں فتنوں میں مبتلا کرنے والی بات ہے، ہم مخالفت نبی میں دین کی ابتدا کر رہے ہیں۔ دین کا عمل ہم مخالفت نبی میں کرتے ہیں۔ طریقت نبی ہو، عمل کم ہو، اللہ قبول کر لے۔ عمل زیادہ ہے، طریقت نبوی نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہوتا۔ اور جب قبول نہیں ہوتا، نہ ہمارے چہروں پہ نور ہوتا ہے، نہ ہاتھ میں برکت ہوتی ہے، نہ رزق میں برکت ہوتی ہے، پھر ہم حرام ذرائع ڈھونڈتے ہیں کمانے کے۔ کیا فرمایا؟ ایک بندہ آیا، جلدی جلدی نماز پڑھی، اللہ مغفر لی ورحمنی، نبی علیہ السلام اجلتا ایھا المصلی، تو نے بہت جلدی کر دیا ہے نماز پڑھنے والے، تیرا حق مند تھا فقعت، تو بیٹھتا نماز کے بعد، فحمد اللہ، اللہ کی حمد بیان کرتا، وصلی علیہ ودعہ، مجھ پر درود بھیجتا، اس کے بعد دعا کرتا۔ ثم صلی رجل آخر، ایک اور آدمی آیا، اس نے آ کر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ بیٹھا، ذکر کیا، ذکر کرنے کے بعد اس نے دعا مانگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ادعوہ تجب، جب اس نے بیٹھنے کے بعد ذکر اذکار کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے، فحمد اللہ، اللہ کی حمد بیان کی، اور اس کے بعد صلی علی النبی، نبی علیہ السلام پر درود جس دعا میں درود نہیں ہوتا وہ دعا رد ہوتی ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ ہماری پوری دعا میں درود نہیں ہوتا غالباً، وہ آخر میں جا کے بائنڈنگ کرتے ہیں، جیسے جب کو کہتے ہیں نا ختم کرتے ہو، کہتے ہیں وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، درود ابراہیمی پڑھا کرو، 2-4 لفظ زیادہ زبان ہلے گی، اجر ہی ملے گا، اللہ خوش ہوگا، اللہ کا حبیب خوش ہے تو اللہ خوش ہے۔ اور اللہ کے حبیب ناراض ہیں کہ میرے اوپر درود پڑھنے لگا، بھی کنجوس اور بخیل ہے، تو اللہ کیا خوش ہوگا؟ جو درود آپ تسلی سے نماز کے اندر پڑھتے ہیں، دعا کے اندر بھی وہی پڑھنا ہے، اور جو نماز کے اندر تشہد کے بعد پڑھتے ہیں وہ بھی دعا ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے بتایا تحیات للہ، اور اس کے بعد میں نے بتایا تو دعائے صدیق ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ جب اس نے دعا مانگی، حمد اللہ، اللہ کی ثنا بیان کر کے، تعریف بیان کر کے، درود پڑھ کے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ادعو تجب، تو دعا مانگ تیری قبول ہوگی، تو دعا مانگ تیری دعا قبول ہوگی۔ اور یہ لیلۃ القدر کی رات ایسی ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ دعا کریں گے اور خلوص سے نفل پڑھیں گے، ان الملائکۃ تلک اللیلہ فی الارض عدد الحصا، کنکریوں کے برابر زمین پر اللہ کے فرشتے اترے ہوئے ہوتے ہیں جو آپ کی دعا کو صرف اس چیز کو لے کے جانے کے خواہش مند ہوتے ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی، کہ اس نے مغفرت طلب کی ہے، رحم طلب کیا ہے اللہ سے، اے اللہ رحم کر دے زمین پر، ہم پر رحم کر دے۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب لیلۃ القدر آتی نا تو بڑی شدہ میزارہ ہو، شدہ میزارہ کہتے ہیں کہ اپنا بستر لپیٹ دیتے، ہر چیز اپنی بند کر دیتے، گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی ایک چیز نوٹ رکھیں، اس عشرے کے اندر اعتکاف کے دن آتے ہیں، آخری عشرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری عمر تک، آخری رمضان المبارک تک اعتکاف کرتے رہے۔ یہ اعتکاف کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ بڑی اہم حکمت ہے۔ ویسے تو ہم نے ایک وہ بنایا نا، رسمی اعتکاف ہو رہا ہے، بس چلو اعتکاف بٹ اپنے سارے دھندے جاری ہیں، اعتکاف ہے، اتنا بڑا موبائل ہے، اعتکاف ہے، یہ اعتکاف ہو رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے۔
ہم کسی بڑے آفس میں جائیں، کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں، کسی لین دین والے آدمی کے پاس جائیں، موبائل کو کیا کہتے ہیں، وائبریشن پہ لگا دیں، ٹون نہ بج جائے صاحب کے پاس، صاحب ناراض ہوں گے۔ اور اعتکاف کس کے پاس آیا، پورا موبائل ٹھک ٹھک لگ رہا ہے، جب نماز ہو رہی ہے بستر کے نیچے موبائل لگ رہا ہے، یہ اعتکاف ہو رہا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ تو حج عمرے پہ بھی باز نہیں آتے، 13-14 لاکھ روپے خرچ کر کے جاتے ہیں، وہاں سیلفیاں بنا رہے ہیں کعبے کی، اپنے طواف کی سیلفی بنا رہے ہیں۔ بھائی تو نے کس سے لینا ہے، مولوی جمیل سے آ کر انعام لینا کہ تو نے اعتکاف کیا ہے، بد نصیبہ تو نے سارا حج پر۔ اور عبادت جو خالص عبادت ہے وہ تیری اور اللہ کے درمیان ہے، دنیا جو مرضی کرے، تیرا کیا تعلق ہے کہ تو اللہ اور اپنی عبادت کے درمیان موبائل کو حال کر لیتا ہے، اور جناب پوری دنیا کو سوشل میڈیا پہ ڈال رہا میں نے حج کر لیا۔ تو نے حج نہیں کیا، تو نے اپنے لیے عذاب اکٹھا کر لیا۔ شد میزا رہو، اپنے آپ کو باندھ لیتے، بستر باندھ لیا، سب کچھ، مسجد میں خیمہ لگا لیا۔ اب یہ اعتکاف کیا چیز ہے؟ اعتکاف بڑی اہم چیز ہے جو آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ اعتکاف ہم کیوں کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اور زمانہ حاضہ میں، اس زمانے میں بھی اور رسول اللہ کے زمانے سے پہلے بھی ایک ہی مثل تھی۔ آج کل وہی ہو رہا ہے جو رسول اللہ کے آنے سے پہلے تھا نا، بعثت سے پہلے، وہ آج پاکستان ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ درباروں پہ مجاور بنتے تھے، بیٹھتے تھے۔ آج بیٹھتے کہ نہیں؟ قبروں کے مجاور، درباروں کے مجاور، گدی نشین بن بیٹھتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لو، لوگ جو ہے نا یہاں سے اٹھ کر جائیں گے دربار پہ اعتکاف کرنے، دربار پہ اعتکاف نہیں ہوتا۔ مسجد کے علاوہ کہیں اعتکاف ہوتا ہی نہیں ہے، اور مسجد کہتے ہیں جہاں اللہ کو اکٹھے ہو کر سجدہ کیا جائے۔ مسجد کے علاوہ کہیں اعتکاف نہیں ہوتا، کہیں 27 درجے نہیں ہوتے جب تک جماعت نہ کرائی جائے۔ مسجدیں مسلمانوں کی اکائی کی علامت ہے، اکائی۔ اور جتنا بغض دنیا میں اس وقت مساجد سے ہے اتنا کسی سے نہیں ہے۔ یعنی مسجد کے ساتھ سب کچھ کریں گے لیکن دل میں، کیونکہ ہمیں مولوی کی تقریر پسند نہیں ہے، مولوی کی امام نماز پسند نہیں ہے، مولوی کا یہ پسند، وہ پھر مسجد سے ہی دوری ہو جاتی ہے۔ جبکہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جس دل میں مسجد کی ذرہ برابر بھی نفرت آتی ہے، اللہ کی پکڑ اس شخص پر نازل ہوتی ہے۔ وہ رزق کے چھننے کی صورت میں ہو، وہ صحت کے چھننے کی صورت میں ہو، وہ خانہ جنگی کی صورت میں ہو، فساد فی البیت کی صورت میں ہو، گھر میں فساد، گلی میں فساد، خاندان میں فساد، رزق میں کمی، صحت میں کمی، یہ ساری بیماریاں اس شخص کو لگتی ہیں، اس گھرانے کو جن گھرانوں کے اندر مسجدوں سے بغض پایا جاتا ہے۔ ہلکا بغض ہو یا زیادہ ہو، نفرت ہو۔ اعتکاف زمانہ جاہلیت میں لوگ درباروں پہ مجاور بن کے، قبروں پہ مجاور بن کے، اپنے بتوں کے پاس بیٹھ کے کیا کرتے تھے۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے دیکھا یہ کیا تماشا ہے، اللہ الواحد القہار تو وہ ذات ہے جو عرش استوا ہے، تو یہ کن سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس کا کنورٹ جو لوگ بتوں پہ کرتے تھے وہ اللہ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 2 صورتوں میں جمع کر دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ آؤ اللہ کی طرف آ کے بیٹھو اور اللہ سے کلام کرو، قرآن کی تلاوت اللہ سے کلام ہے۔ اور دوسرا، جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں، بتوں کے گرد بیٹھتے ہیں،
وہ اللہ کے در پہ آ کر کیوں نہ بیٹھیں جیسے مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اور دوسرا اعتکاف مرد ہو یا عورت ہو یہ مسجد میں ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا استخارہ کرتے ہیں لوگ، بہت لوگ آتے ہیں ہفتے میں 2-3 دفعہ میرے پاس استخارہ کر دو، میں استخارے والی مشینری ہے، استخارہ تیرا اور تیرے رب کا معاملہ، 2 سجدے کر اور اللہ کے سامنے التجا کر، مشورہ کر رب سے، اللہ جو بہتر ہے میرے مقدر میں کر دے، یہ جملہ بولنا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو عربی کی دعا ہے نا، اللہم انی استخیرک و استقدرک، اگر وہ آپ کو یاد نہیں ہو سکتی دیکھ کر پڑھ لیں۔ اگر ماں باپ نے آپ کو اتنا ہی جاہل رکھا ہے آپ دیکھ کر بھی عربی نہیں پڑھ سکتے، تو آپ اتنا تو کہہ سکتے ہیں اللہ جو میرے لیے بہتر ہے میرے مقدر کر دے۔ استخیرک کا میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں، استقدرک کا جو میرے قدرت میں ہے کر دے، جو میرے لیے تقدیر میں اچھا ہے کر دے۔ تو اتنا ہے استخارہ۔ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، مشورے کے لیے آپ جو ہے نا وہ دوسروں کو نہیں ڈھونڈا کرو، جب اللہ سے مشورہ کرنا ہے تو پھر اللہ کے پاس آ جاؤ، 2 سجدے کرو، اللہ سے مشورہ کرو۔ ہم نے بوجھل بنا رکھا، پتہ نہیں استخارہ کی بلا ہے، اور تو خود کرے گا تو تجھے مشورہ آئے گا نا، مجھے کیا پتہ تجھے کیا چاہیے، جو تو بتا بھی دے گا تو میری تو مرض نہیں ہے، وہ مرض تو آپ کی ہے، میں کیسے خلوص اس میں لاؤں گا؟ میرا اپنا کام ہے، تیرا اپنا کام ہے، تو کما کے ہمارے گھر میں نہیں ڈالتا، میں کما کے تیرے گھر میں نہیں ڈالتا، تو استخارہ تیرے لیے کیسے کر لیں گے؟ استخارہ مشورہ جب اللہ سے کرنا، یا تو بندے سے کرنا ہے تو دوسرے کے پاس جا کے بیٹھو، اور اگر اللہ سے کرنا ہے تو اللہ کے در پہ جا کر بیٹھو، خود بیٹھو۔ کوئی تمہارے لیے اللہ کے در پہ جا کر نہیں مانگے گا، وہ اپنے لیے مانگے گا۔ ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کسی کے لیے دعا کرو تو بدأ بنفسہ، سب سے پہلے اپنے لیے کرو۔ دعا اسی کی قبول ہوتی ہے جو پہلے اپنے لیے دعا کرتا ہے پھر دوسرے کے لیے کرتا ہے۔ جیسے عمرہ بدل وہی کر سکتا ہے جس نے اپنا عمرہ کیا ہوا ہو، ایسا نہیں ہے خود عمرہ کیا نہیں اور والدین کے لیے عمرہ کرنے چلا گیا، خود حج کیا نہیں ہے والدہ کے لیے حج کرنے چلا گیا، ایسا حج نہیں ہوتا۔ پہلے حج بدل وہ کر سکتا ہے جس نے خود اپنا حج کیا ہوا ہو۔ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، اور اعتکاف 2 چیزیں ہیں، یا تو چھٹکارا ہے یا ترقی ہے۔ اعتکاف یا تو آپ مصیبت میں ہیں تو اعتکاف کریں، اللہ آپ کو اس سے نجات دے دے گا، یقین کامل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ۔ 10 دن کا اعتکاف ہے، آخری عشرے کا، آپ بڑے ہی قرضے کے نیچے آئے ہوئے ہیں، ذرا اللہ کے لیے ہو تو جا، پھر دیکھ اللہ غیب کے خزانوں سے تیری کیسے مدد کرتا ہے۔ آپ بیماریوں میں ہیں اعتکاف میں بیٹھ جائیں، پریشانیوں میں ہیں اعتکاف بیٹھ جائیں، آپ بے روزگار ہو گئے ذرا اعتکاف میں بیٹھ تو صحیح اس عشرے کے اندر۔ اللہ کے بندے آپ کو ایسی رات ملے گی جس کو بڑی رات کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بڑی رات نہیں، نہ محرم کی بڑی رات ہے، نہ ربیع الاول کی، نہ کسی اور مہینے کی بڑی رات ہے، نہ شعبان کی۔ بڑی رات کائنات میں اللہ نے ایک بنائی ہے اور وہ لیلۃ القدر ہے جو ابھی آنی ہے آخری عشرے میں، اور اس میں خاص طور پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تبقا فی 73 اور 23، یا تو 27 میں ہے یا 25 میں ہے یا 29 میں ہے۔ ان 3 راتوں کو غالباً لیلۃ القدر نبی علیہ السلام نے، اچھا نبی علیہ السلام کو لیلۃ القدر کا پتہ تھا، صحیح حدیث ہے، وہ مسئلہ بھولی کیسے؟ نبی علیہ السلام بتانے کے لیے نکلے، جب بتانے کے لیے لوگوں کو نکلے بھی لیلۃ القدر تھی آج کی رات، فلاں رات، راستے میں 2 مسلمانوں کا جھگڑا ہو رہا تھا، بنی عمرو بن عوف کے قبیلے کے 2 خاندان، یا آپس میں 2 بھائی لڑ رہے تھے، مسلمان بھائی۔ اچھا نبی علیہ السلام وہاں ٹھہرے اور ان کی صلح کرانے لگ گئے۔ جب ان کی صلح کرانے لگ گئے تو وہ رات دماغ سے نکل گئی، بھئی 27 تھی یا 25 تھی۔ نبی علیہ السلام نے وہ رات پائی ہے، لیکن امت کو بتانے، یہ اللہ کی حکمت تھی، ورنہ ہمیں کیا ہوتا، ہم سارا سال سوتے جیسے ابھی ہم سوتے ہیں اور اسی رات کو کھڑے ہوتے ہیں۔
اللہ نے نبی علیہ السلام کو یہ رات بھلائی اور امت کو بتا دے کہ یہ آخری اشرے میں ہی ہے، طاق راتوں میں ہے، 21، 23، 25، 27، 29، اور یہ ایسی رات ہے کہ جو جس مشکل میں ہے نبی علیہ السلام نے یقین کامل سے فرمایا